الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى So we formally start the A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahir Rahmanir Rahim. پچھلا سیشن اورینٹیشن سیشن تھا جو کہ تقریباً 100 مہینہ پہلے ہوا تھا. درمیان میں ایک پاز آیا بیکاز آف دیٹ عمرہ, اور اس کے بعد وی آر ریزیومنگ دی سیشنز اگین. پچھلے سیشن میں جو مجھے یاد پڑ رہا ہے, آپ لوگ کو بھی کچھ یاد ہوگا, اس میں ہم نے اورینٹیشن سیشن صرف چلایا تھا. اورینٹیشن اینڈ جسٹ انٹروڈکشن, ایک تعارف سیرت کے بارے میں, اور غالباً میں نے کچھ زیادہ ڈیٹیل میں تو نہیں لیکن کچھ حد تک میں نے تذکرہ کیا تھا کہ ہمیں سیرت کیوں پڑھنی چاہیے اور کیسے پڑھنی چاہیے, اس کے بارے میں ہلکا سا تذکرہ ہوا تھا. یہ ہلکا سا تذکرہ اس لیے میں کر رہا ہوں کہ یہ ایک ٹاپک ایسا نہیں کہ جس کو ہم 40-50 منٹ میں 2 کلاسز کے اندر اینڈ کریے. ایک میسو ٹاپک ہے اور بہت وسیع مضمون ہے, اس میں لوگوں نے PhDs کی ہوئی ہے, اٹس اے ہیوج ٹاپک. تو اس کو ہم گائے ساتھ ساتھ کور کرتے رہیں گے. سیرت کیوں پڑھنی چاہیے, کیوں سیکھنی چاہیے, وہ ہم ایک سیشن میں نام میں نے کمپلیٹ کیا, نام کر سکیں گے. یہ ساتھ چلتا رہے گا. جہاں جہاں کوئی ایسی چیز نظر آئے گی, ذہن میں آئے گی, اور میرے ذہن میں آئے گا کہ میں دوبارہ آپ کو ریوائیو کروں کہ ہمارا سیرت پڑھنے کا اصل مقصد یہ ہے, ان مقاصد میں یہ بھی شامل ہے, میں دوبارہ آپ کی توجہ اس ٹاپک کی طرف مبذول کرانے کی کوشش کروں گا. درمیان میں لینگویج کا بھی اردو انگلش مکس ہوتی رہے گی, اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. میں کوشش کروں گا کہ آئی شوڈ اسٹے آن ون لینگویج, لیکن بعض وقت بے خیالی میں دھیان نکل جاتا ہے معاملہ, اس کے لیے میں پیشی معذرت چاہتا ہوں آپ سب کے سے. اگر کسی لفظ کی, کسی استعارے کی, کسی ٹاپک کی سمجھ نہیں آتی ہے, کوئی لفظ میں نے بولا, کوئی میں نے اصطلاح بولی, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے, تو یو کین جسٹ ریز ہینڈ. آئی ووڈ ریکویسٹ یو کہ امیڈیٹلی جملہ نہ بولیں, وہ ٹینشن تھوڑی سی ڈائیورٹ ہو جاتی ہے. آپ ہینڈ ریز کریں گی, میں اس سینٹینس کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ سے پوچھ لوں گا, میں دوبارہ آپ کو بتا دوں گا کہ میں نے یہ بولا تھا, یا میں نے جلدی میں بولا, آپ کو سمجھ نہیں تو ریپیٹ دیٹ. جہاں تک اس چیز کو جو مٹیریل ہے اس کے بارے میں میں کوشش کروں گا, میں تمام مٹیریل جتنا میرے پاس ہے بک فارم میں, سلائڈ فارم میں, جتنا ہو گیا میں آپ کو وہ کنورٹ کرنے کی, دینے کی کوشش کروں گا. بہرحال آئی ووڈ اپریشیٹ دس تھنگ کہ جو چیزیں جو آپ کو اپنی نالج کے حساب سے, کسی کے لیے ہر چیز نہیں ہوگی, کسی کے لیے 10% نیا, کسی کے لیے 50% نیا ہوگا, کسی کے لیے ریپیٹیشن ہوگی. جو چیز نہیں لگتی پلیز رائٹ اٹ, جو آپ کو نیا اچھا لگتا ہے شوڈ کوٹ اٹ سم ویئر, پلیز رائٹ اٹ. تو میں نے اپریشیٹ کہ اپنے پاس نوٹس رکھے. نوٹس سیریسنس کا جو ہے نا ایک پرتو ہوتا ہے, اس کا ہوتا ہے, اور یہ جو نوٹس اپنے ساتھ رکھے ہوتے ہیں اس کو بار بار جب دوبارہ ہم جا کے کنسلٹ کرتے ہیں تو ریویژن ہو جاتی ہے. اور ایک دفعہ چیز پڑھی ہوئی اگر ریوائز نہیں کریں گے تو بھول جائیں گے, قرآن ذہنوں سے نکل جاتا ہے. یہ تو بولے ہوئے جملے تو بہت چھوٹے ہوتے ہیں, قرآن ذہنوں سے بھاگ جاتا ہے. حدیث کے الفاظ ہے کہ گھوڑوں سے زیادہ قرآن بھاگنے میں تیز ہے اگر اس کو آپ ریپیٹ نہیں کرتے. بخاری شریف کی حدیث کا یہ اس میں بیان کیا گیا. تو نوٹس لازمی کیجیے گا, رکھیے گا, یہ میری آپ سے گزارش ہوگی. ترتیب جو ہماری ہوگی وہ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت ہے کلاسیکلی اگر میں کہوں تو وہ سٹارٹ ہونی چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی ذات بابرکات کی پیدائش سے. لیکن اکثر مورخین, بلکہ تقریباً 99% مورخین جو ہیں اور مفسرین جو ہیں, انہوں نے اس تذکرے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے سٹارٹ نہیں کیا, اس سے بہت پہلے انہوں نے سٹارٹ کیا ہے, اور ہم اسی سے سٹارٹ کریں گے. اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جہاں جہاں میرے ذہن میں لگے گا کہ ایک لیسن تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا جس کا تعلق اس واقعے سے ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات بابرکات کی پیدائش سے بہت پہلے کا ہے, تو میں اس کا تذکرہ بھی اس کے اندر کروں گا. بیکاز ہم نے اپنے آپ کو بریکٹ میں کلوز نہیں کرنا. ہمارا مقصد خواہ فارمل انفارمیشن لینا نہیں ہے, ہم معلومات اکٹھا کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے. ہم اپنی دنیا کو سب سے پہلے اور آخرت کو اس کے بعد بہتر کرانے کے لیے ادھر بیٹھے ہوئے. اس لیے ہم اتنے دور سے چل کے جمعے کے دن بیوی بچوں کو, والدین کو چھوڑ کے, اپنے کاموں کو چھوڑ کے, تالے لگا کے آ کے بیٹھے ہوئے. وی وانٹ ٹو امپروو آر ورلڈ اینڈ دین آر آخرہ. آر ورلڈ کا میں اس لیے کہہ ہوں کہ ہمیں سب سے پہلے تو یہ لیسن ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ جو اسلام ہے, یہ جو دین ہے, یہ جو قرآن ہے, یہ پہلے میری دنیا کو درست کرتا ہے اور پھر میری آخرت کو درست کرتا ہے. عمل دنیا کو درست کرتا ہے, اور قرآن کا تو اعجاز ہی ہے کہ قرآن کا عمل تو بعد میں آئے گا. قرآن کا حدیث میں ہے کہ جو شخص قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو اور اس کو سکون سے توجہ کے ساتھ سنے, اللہ تعالیٰ اس سکون اور توجہ سے سننے کی وجہ سے اس کی دنیا کو کامیاب کر دیتا ہے, اس کی دنیا کو سنوار دیتا ہے. صرف سننے سے, جسٹ لسننگ, کہیں سے آواز آئی, you just got silent and just started listening, اس سے اس کی دنیا کو سنوار دیتا ہے. اور جو شخص
اس کے اوپر عمل کرے گا، اس کی تو دنیا آخرت دونوں کی دونوں سنور جاتی ہے. سو دس از اے شارٹر پریمائز. ہم اس میں تذکرہ آدم علیہ السلام سے بھی میں کچھ چیزوں کا تذکرہ کروں گا کیونکہ ان کا ہماری زندگی سے بہت زیادہ گہرا تعلق ہے. اور اللہ تعالیٰ چونکہ قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کلام وہی نازل ہوئی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ان واقعات کو شامل کیا ہے. ہزاروں سالوں کی زندگی سے چند واقعات ہیں جو قرآن میں آدم علیہ السلام کے ہیں. چند واقعات تو علیہ السلام کی 1700 سال کی زندگی تھی. ابن خلدون کے مطابق جو انہوں نے تذکرہ کیے، نوح علیہ السلام کی جو وفات ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام غالباً 53 سال کے تھے. دس از ہیز ریسرچ. ان کی عمر بہت زیادہ تھی، لیکن قرآن میں چند چیزوں کا تذکرہ ہے اور وہ چند اتنی امپورٹنٹ ہیں کہ ہمیں کبھی اس کو مس نہیں کرنا چاہیے، سائڈ پہ نہیں رکھنا چاہیے. وہ واقعات اندر لیسن رکھتے ہیں. ہم ان چیزوں کا بھی تذکرہ کریں گے. جنت میں جو جوائنٹ لیونگ تھی آدم علیہ السلام کی، حضرت حوا کی اور شیطان کی، وہ بھی ادھر موجود تھا. اس کے واقعات قرآن کے اندر 3-4 جگہوں پہ شارٹلی تذکرہ اس کا ہوا ہے. باقی تمام چیزیں آدم علیہ السلام کی تاریخ سے مخفی ہیں. وہ چیزیں اتنی ضروری ہیں کہ اس کا تذکرہ انشاءاللہ ہوگا. اس کا اطلاق آج بھی، اپلیکیشن آج بھی ہماری حیات میں موجود ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس کا تذکرہ کیا، ہم اس کا تذکرہ کریں گے. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایسوسیشن ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بہت کلوز ہے. ہم سب کی کلوز ہے کیونکہ ہمارے ریچولز، ہماری عبادات، ہمارے مناسک، ہمارا حج، ہماری نماز، اب ہمارا رخ جو نماز کے اندر ہوتا ہے وہ اسی بیت اللہ کی طرف ہوتا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا فرسٹ ٹائم یا سیکنڈ ٹائم اسی کی طرف ہوتا ہے. اور ہماری جہت بھی اسی طریقے سے ہوتی ہے جو قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کے ملت ابراہیم حنیفہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسی طریقے سے ہماری جہت بھی ویسی ہوتی ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انبیاء میں جو پرانے انبیاء ہیں جو پہلے گزر چکے ہیں ان میں سب سے زیادہ کلوز ایسوسیشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی ہے. اور پھر ان کے بیٹے اسماعیل اور ان کی والدہ سیدہ ہاجرہ کے ساتھ ہے، تو اس کا بھی تذکرہ زیادہ ہوگا کیونکہ ان کا آج بھی ہمارے ریچولز کے ساتھ، ہماری عبادات اور ہمارے مناسک اور ہمارے دین کے جہت کے ساتھ، ہماری اورینٹیشن کے ساتھ بہت کلوز تعلق ہے. اس کا تفصیلی تذکرہ ہوگا اور ان سے جو لیسن لرنڈ ہے ان کا تذکرہ ہوگا. میری سیرت میں کوشش زیادہ ہوگی کہ میں آپ کو واقعات اور تاریخیں، اور میں آپ کو نام نہیں رٹواؤں گا. دس از ناٹ مائی ایم. یہ میرا مقصد بالکل بھی نہیں ہے. میں صرف ہم سب کو، سب سے پہلے اپنے آپ کے لیے مجھے سب سے زیادہ نصیحت کی ضرورت ہے. میں اس لیے بیٹھا ہوں ادھر، اور اس کے بعد میں آپ لوگوں کو نصیحت کروں گا ان تمام چیزوں کی جو میں محسوس کروں کہ معاشرے میں ہماری اس 21 سینچری میں چیزیں خراب ہو کے بہت خراب جہت تک پہنچ چکی ہیں اور ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہے. کچھ چیزوں کو ہم کریکٹ کر رہے ہیں، کچھ چیزوں کو ہم غلط مان ہی نہیں رہے سرے سے کہ غلط ہے، اور بہت زیادہ غلط ہو چکی ہیں. اور ان چیزوں نے ہمارے معاشرے میں وہ بگاڑ پیدا کیا ہے جس کو ہم بھگت رہے ہیں، اور ہم اس چیز کو تقدیر کا کرنا سمجھ رہے ہیں، ہمارے اپنے کرتوتوں کی پاداش ہے جس کو ہم بھگت رہے ہیں. اس کا زیادہ تذکرہ ہوگا اور ایک سے زیادہ مرتبہ تذکرہ ہوگا. اٹ ول بی ڈن اگین اگین اینڈ اگین، اتنا زیادہ کہ آپ تنگ پڑ جائیں گے. میں اس چیز کو زیادہ تذکرہ کروں گا جو ہماری خرافات میں زیادہ موجود ہے، جس کی غلطیاں بار بار کر رہی ہیں، اس کا تذکرہ بھی انشاءاللہ بار بار ہوا کرے گا. سو دس ول گو آن لائک دس. شروع میں آپ کے سامنے کچھ جو اصطلاحات ہیں میں لازمی رکھ دوں تاکہ جو اس سے کچھ سے نابلد ہوں گے، کچھ کے لیے نہیں ہوں گی ساری، کچھ کے لیے کچھ نہیں ہوں گی، کچھ کے لیے کوئی ایک آدھ نہیں ہوگی. میں اس کا پہلے تذکرہ کروں گا، پھر میں ان کتابوں کا تذکرہ کروں گا جسٹ فار دی انفارمیشن کہ جن کو ہم نے ریسورس بنا کر اس سیرت کے مضامین کو وضع کرنے کی کوشش کی ہے، اور جو میری اسٹڈی میں جو پرائم میرا انکلیشن جن چیزوں کی طرف ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ ہم سب کے لیے بھی یہ لرننگ ہوگی کہ اصل میں جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت چلنے کا طریقہ، زندگی گزارنے کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا، وہ کہاں سے لیا گیا. یہ آج 1446 سال بعد کیوں ہمارے پاس، کیسے ہمارے پاس موجود ہے، وہ کون سے لوگ تھے، کن کتابوں میں انہوں نے چیزیں لکھی جو آج ہمارے پاس موجود ہیں PDF فارمیٹ میں، ریٹن فارمیٹ میں، پرنٹڈ فارمیٹ میں، جس سے ہم نے ان تمام چیزوں کو اکٹھا کیا اور لوگ بیان کریں. اس کا ہمیں علم ہونا چاہیے کیونکہ جستجو بڑھے گی تو ہماری اپنی پرسنل لرننگ بھی سٹارٹ ہوگی. اور ایک جو ایم ہوگا اس سیرت کے سیشن کا عمل کرنے کے علاوہ، وہ کیا ہوگا کہ ہمارے اندر اپنی ایک کسب جنریٹ ہو. ہم میں سے ہر ایک کے پاس اس کلاس کے بعد کم از کم ایک 2 3 4 کتابیں سیرت کی ہمارے پاس ہمارے گھروں کے اندر موجود ہونی چاہیے، جس کا مجھے اپنا شوق ہو کہ میں اس کو خود پڑھوں بیٹھ کے. Why not me to say this thing? Why not me to know this thing? And why not me to deliver this thing? What is so special about him that he's speaking I cannot speak? What is so special about him that he knows it I don't know? حالانکہ کتاب کے اندر چیز لکھی ہوئی ہے وہی تو کسی میں نازل نہیں ہو رہی. اگر مجھے پتہ ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آپ کو پتہ ہے مجھے پتہ ہونا چاہیے، سب کا حق ہے. تو کسک جنریٹ کرنا یہ بہت ضروری ہے. جس دن یہ کسک جنریٹ ہونی اسٹارٹ ہو جائے گی تو آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی نیت کو قبول کر لی اور آپ کے کام کو آسان کر دیے. یہ تھوڑا سا مشکل کام ہے، ایک دن کا کام نہیں ہے. اس میں ریگولیرٹی چاہیے ہوگی. بار بار شیطان آپ کو مختلف طریقوں سے پھنسائے گا اور ایسے طریقے سے پھنسائے گا کہ آپ کو نظر بھی نہیں آئے گا. آپ کو بعض اوقات شیطان کسی نیک بندے کے
روپ میں بھی آپ کو سمجھائے گا اور آپ کو بتائے گا یہ چیز امپورٹنٹ ہے، اس ٹائم یہ امپورٹنٹ ہے، پہلے یہ کر لیے. شیطان بڑا سیاح ہے، اس کے پاس اتنے ہزاروں فارمولے آپ کی سوچ ہے. وہ تو انبیاء کے ساتھ جا کے متھا مارتا رہے، وہ تو ابراہیم علیہ السلام کے آگے پیچھے گھومتا رہے. ہم تو اس کے لیے گاجر مولی کے برابر بھی نہیں ہیں. تو شیطان سے ہمیشہ ہوشیار رہیں. جب بھی آپ کے ذہن میں کوئی ایسی چیز آتی ہے جو آپ کو ہلکا سا ایک امیج میسج دیکھے، نہیں یار یہ تو میں نے پہلے پڑھا ہوا ہے، مجھے اتنا دور جانے کی ضرورت کیا ہے، سمجھ لیجئے شیطان نے ڈنڈا اٹھا دیا ہے. وہ آپ کو روکے گا، کچھ بتا کے روکے گا. یار نہیں مجھے پتا تھا، یہ فضول ہے یار، کیا باتیں کر رہے، اٹس ناٹ یار، آئی واز ایکسپیکٹنگ سم تھنگ، امپریس نہیں ہوا ہے، سم پیپل لائک دس، کیا میں امپریس نہیں ہوا. ان چیزوں کو روکیے گا. دس از اے کانسٹنٹ نالج، اور ہم کانسٹنٹ بیٹھیں گے، مستقل بیٹھیں گے تو ہم اس میں سے سیکھ پائیں گے. الاعمال علی خواتیمہم، اعمال کا دار و مدار آخر پر ہے. جو آخر ٹائم میں انسان نے جو کیا، جو سوچ رہا تھا، جو اس کی نیت تھی، اس پر ہے. اپنے آخر کو ہمیں نہیں پتا آخر کب ہوگا، اس لیے سلو پیس میں جائیں، میراتھن مت کریں، شوٹے مت لگائیں، لیکن آہستہ آہستہ چلتے رہیں، ڈائریکشن نہیں چھوڑنی ہے. اگر قبلے کی طرف ڈائریکشن ہوگی، بہت سلو سپیڈ میں رینگ بھی رہے ہیں تو قبلے کی طرف ہی جا رہے ہیں. لیکن اگر آپ کی ڈائریکشن غلط ہوگی، آپ ٹرام کی سپیڈ سے چل رہے ہیں، آپ اتنی سپیڈ سے بیرار ہو رہے ہیں، آپ کی ہدایت خراب ہو رہی ہے، حالانکہ سپیڈ بہت تیز ہے. تو چھوڑنا نہیں ہے، اور شیطان کو ساتھ ساتھ روکنے کی کوشش کرتے رہنی ہے. اور شیطان کو روکنے کا سب سے بڑا، سب سے آسان طریقہ، سب سے مستند طریقہ علم ہے. شیطان کے لیے علم سے فارغ عبادت گزار فٹ بال کی طرح ہوتا ہے، ایسے شوٹ مارتا ہے، وہ اٹھا کر کے گراؤنڈ سے باہر پھینک دیتا ہے اس کو. وہ خود کہتا ہے، اس کا قول مروی ہے، حدیث کے اندر لکھا ہوا ہے کہ میرے لیے 100 عبادت گزاروں سے ایک عالم میرے اوپر بھاری ہوتا ہے. کیونکہ عالم خود وہ نور کا پڑتا ہوتا ہے، وہ خود اپنی راستے کو دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ میرے پڑگاؤں میں آرام سے نہیں آتا. اور جو جاہل ہوتا ہے اس کو کوئی بھی امپریس ہو جائے کسی سے، اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے. تو شیطان چاہتا ہے کہ کوئی عالم نہ بنے. وہ سب سے پہلے آپ کو علم سے روکے گا. یہ ہے علم، اس سے آپ کو حتن وسع روکنے کی کوشش کرے گا. کبھی کہے گا کم مایا بے مایا، کبھی کہے گا غلط ہے، ان اتھینٹک بات کر لی، دیکھو اس نے ایسے کہا تھا، اس نے ایسے کہا تھا، کتاب کون سی کر دی، یہ نہیں تھی، یہ تھی، ہمیں تو استادہ نے یہ کہا تھا، میں تو استاد جی نے یہ کہا تھا، میرے والد صاحب تو ایسے کہتے تھے. نو، شٹ یور ایئرز اینڈ جسٹ گو اہیڈ اینڈ کیپ ڈوئنگ، کیپ لسننگ. یہ میں اس لیے آپ کو باور کر رہا ہوں، وارن کر رہا ہوں، یہ ہمارے ساتھ ہوگا. کلاس میں جب آتے ہیں موبائل کو آف کر دیا کریں، آف لائن کر دیا کریں، سائلنٹ کر دیا کریں. اور جب بھی کلاس میں آتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 دفعہ نہیں تو 1 مرتبہ آیت کرسی لازماً پڑھا کریں، تاکہ شیطان محفل میں نہ بیٹھے. ساتھ شیطان محفل کے اندر بیٹھے گا تو شیطان اپنا کام کرے گا. آپ کو پتہ ہونا چاہیے عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کس نے ڈکلیئر کیا تھا. عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اٹھایا زمین سے، 100 سال کے بعد دوبارہ لے کے آئے، زندہ کیا، نوجوان تھے، آئے اور لوگ پہچان نہیں پا رہے تھے. انہوں نے پروو کرنے کے لیے کہ میں وہی عزیر ہوں، نے کہا جی لاؤ کاغذ قلم جو تمہارے پاس ہے لے آؤ، میں تمہیں وہ پوری کو پوری تورات دوبارہ لکھوا دیتا ہوں جو تم میں سے کسی کے پاس موجود نہیں. انہوں نے لکھوا دی. جب انہوں نے لکھوائی ختم ہوئے، پیچھے ایک انسان کے روپ میں شیطان کھڑا تو اس نے کہا جی یہ رب کا بیٹا ہے، تمہیں بتا نہیں رہا. انسان کو کیسے 100 سال پہلے کتاب ختم ہو چکی تھی، اسے کیسے پتہ لگ گیا؟ ان لوگوں نے نعرہ تکبیر مارا، اس کے پیچھے لگ گئی. شیطان چھوٹے موٹے فارمولے نہیں لکھ آتا. اپنے آپ کو ہمیشہ مستعد رکھیں، اس کے خلاف اپنے آپ کو تیار رکھیں. وہ محفل کے اندر بھی بیٹھتا ہے، وہ سوال ذہن میں ایسے لائے گا، محفل کو خراب کرے گا اور بہت ساری انٹرپشنز کرے گا. اس سے ہم نے اپنے آپ کو روکتے رہنے، اپنے آپ کو ہر وقت آن گارڈ. آن گارڈ کیا ہوتا ہے؟ باکسز کے لیے ٹرمینالوجی استعمال تھی کہ ہمیشہ مکے اپنے باکس نا سامنے رکھے، آن گارڈ. وہ جیسی اگر تھک کر کے وہ ہاتھ نیچے کرتا ہے، اس کو ایک مکہ لگنے کی دیر زمین نیچے پڑا ہوتا ہے. تو آف گارڈ مکہ نہیں کھانا شیطان سے، ہمیشہ آن گارڈ رہے، ہاتھ اپنے اوپر رکھیں. تو یہ چیز ذہن میں رکھیے گا. شیطان خواب میں انسانوں کو انسان کے روپ میں آ کے اتنی وصیتیں کر کے جاتا ہے، لوگ خوابوں کی تعبیریں نکال رہے ہوتے ہیں اور اصل میں وہ شیطان کی طرف سے میسج ہوتا ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے علاوہ شیطان کسی کا روپ بھی دھار سکتا ہے، میرا روپ نہیں دھار سکتا. تو آپ کے مرے ہوئے والدین، آپ کے بزرگوں، فرشتوں کی صورت میں بھی شیطان خواب میں آ کے آپ کو اس سے بہکائے گا. آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. اپنے آپ کو علم سے آراستہ کریں تاکہ آپ شیطان کی چالوں کو سمجھ سکیں.